باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 147 تک، یہ تمام آیتیں 5ویں پارے میں شامل ہیں۔ 5ویں پارے کی جو ابتدائی آیت ہے وہ تسلسل ہے چوتھے پارے کی آخری آیت کا، یعنی سورہ مبارکہ نساء کی جو 23ویں آیت ہے جس میں خداوند کریم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا کہ جو نکاح کے حوالے سے ایک مرد پر حرام ہے، اسی تسلسل میں خداوند کریم نے 24ویں آیت میں مزید ان عورتوں کا تذکرہ کیا کہ جو نکاح کے حوالے سے ایک مرد پر حرام ہے، اور کہا کہ دیکھو جو شوہردار عورتیں ہیں وہ تم پر حرام ہیں، ان سے نکاح نہ کرو۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں خداوند کریم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا کہ جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جن عورتوں کا تذکرہ 23ویں آیت میں اور 24ویں آیت کی ابتدا میں ہو گیا، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اسی آیت میں خداوند کریم نے نکاح کی حکمت کو بیان کیا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، پس تم اپنے اموال کے ذریعے سے جس کے ساتھ چاہو نکاح کر سکتے ہو ان عورتوں کے علاوہ۔ اور یہ نکاح کیوں رکھا گیا؟ محسنین، تاکہ تم پاک دامن رہو، غیر مصافحین، اور زنا سے بچے رہو۔ یعنی اسلام نے جو یہ نکاح رکھا ہے یا ازدواج رکھا ہے، یہ اس وجہ سے کہ انسان کی ایک جنسی خواہش کو پورا کیا جائے اور وہ جنسی اعتبار سے کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ پھر اسی آیت میں خداوند کریم نے عقد غیر دائمی، جس کو متعہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ جن عورتوں سے تم متعہ کرو، ان کا جو حق مہر تم نے طے کیا ہے، وہ حق مہر ان کو ادا کرنا واجب ہے تمہارے اوپر، اور جو حق مہر تم نے طے کیا ہے اس کے بعد اگر کچھ اور دینا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اگلی آیت میں کنیزوں سے شادی کا حکم بیان کیا، اور اگر کوئی کنیز زنا کرے تو اس کی سزا کا حکم بیان کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے نکاح کی حکمت کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد ہوا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ خداوند کریم نے جو یہ نکاح کا حکم رکھا ہے، اس سے خداوند کریم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک رکھے، لیکن وہ لوگ جو شہوات کی اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شہوات کی طرف دھکیل دیں اور تمہارا عظیم ترین رجحان شہوات کی طرف، جنسی شہوات کی طرف ہو جائے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے معاملات کا تذکرہ کیا کہ دیکھو جو مال تم کما رہے ہو یا جس طریقے سے مال تمہارے پاس آ رہا ہے، خیال رہے کہ یہ حلال طریقے سے تمہارے پاس آئے۔ ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو اپنے اموال کو باطل ذریعے سے مت کھاؤ، یعنی ایسی تجارت یا ایسا معاملہ جو شرعاً حرام ہے، حرام طریقے سے نہ کماؤ اور حرام طریقے سے مال مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض، مگر یہ کہ یہ مال تمہارے پاس ایسی تجارت کے ذریعے سے آیا ہو کہ جس پر تم راضی ہو، طرفین جس کے اوپر راضی ہوں۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اپنے بندوں کو ایک نوید سنائی ہے کہ اگر تم چھوٹے موٹے گناہوں سے بچو گے تو خداوند کریم تمہارے گناہ کبیرہ کو بخش دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے ایک اجتماعی نظام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ جو مرد اور عورت کا نظام ہے کہ جس میں ہم نے مرد کو سرپرستی دی ہے گھر کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی مثال کے طور پر مرد اپنی حیت کے اعتبار سے یا اپنی جسمانی حیت کے اعتبار سے عورت پر فضیلت رکھتا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم نے فقط اور فقط اگر مرد کو قوام بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، تو اس اعتبار سے کہ مرد کی خلقت مختلف ہے عورت کی خلقت سے، لہٰذا مرد کے فرائض جدا ہیں عورت کے فرائض سے۔ عورت کے ذمے، مرد کے ذمے لگایا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نفقہ جمع کرے، کمائے
اور عورت کے اوپر واجب نہیں کیا کہ وہ مثال کے طور پر اپنے شوہر کو کما کر کھلائے اور لا کر دے، لیکن دوسری جانب سے جو گھر کی ذمہ داری ہے وہ ایک طریقے سے عورت کے اوپر رکھی، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، اگرچہ کہ دونوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں زیادہ تر حصہ عورت کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ عورت زیادہ تر گھر پہ ہوتی ہے اور عورت کے پاس ہی زیادہ تر اولاد ہوتی ہے۔ لہٰذا خداوند کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ دیکھو یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں پر قوام ہیں، یعنی عورتوں کے سرپرست ہیں۔ کس اعتبار سے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اس سبب سے کہ جس کی وجہ سے خداوند کریم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی یہ فضیلت اخروی فضیلت نہیں ہے، مانوی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے عورت کی حیت مرد کی حیت سے تھوڑی سی جدا ہے۔ لہذا کیونکہ مرد کو اگر خداوند کریم نے طاقتور بنایا ہے تو اس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ وہ جائے نفقہ کمائے اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اور اسی آیت میں خداوند کریم نے اچھی زوجہ کی خصوصیات کو بیان کیا، فرمایا کہ اچھی زوجہ کون سی ہوتی ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ صالح بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرے، اور جب اس کا شوہر حاضر نہ ہو اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ اور اسی آیت میں پھر خداوند کریم نے ذکر فرما دیا کہ اگر کوئی بیوی جنسی اعتبار سے اپنے شوہر کی مخالفت کرتی ہے تو اس کی کیا سزا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اس کی اگلی آیت میں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو میاں بیوی کا رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے، اور اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کے رشتے میں طلاق ہو اور جدائی ہو۔ اسی لیے شاید ایک روایت میں آیا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں سے جو سب سے مقبوض ترین چیز ہے خدا کے نزدیک، جس سے خداوند کریم ناراض ہوتا ہے، حلال کاموں میں سے وہ ایک طلاق ہے۔ لہذا اسلام نے آخری حد تک کی کوشش کی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان باہمی ہم آہنگی رہے، توافق رہے، اور ان پر طلاق کی نوبت نہ آنے پائے۔ اسی لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ اگر تمہیں مرد اور عورت کے درمیان جدائی کا خوف ہو تو بس مرد کے گھرانے میں سے بھی ایک حکم کو، یعنی ایک ایسے شخص کو جو کہ فیصلہ کرنے والا ہو، بزرگ ہو، مرد کے گھرانے میں سے بھی اور عورت کے گھرانے میں سے بھی، عورت کے خاندان میں سے بھی دو بزرگوں کو منتخب کرو کہ یہ دونوں آپس میں بیٹھیں اور ان کے جو باہمی معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کا حل تلاش کریں، اور چاہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ میاں بیوی آپس میں شادی کے بندھن میں بندھے رہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے مومنین کو کچھ نصیحت کی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کریں اور اچھا برتاؤ رکھیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان لوگوں کی صفت بیان کی کہ جو کہ تکبر کرتے ہیں اور اطراء کے چلتے ہیں، کہا ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے بخل کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے اپنے فضل سے وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور اگر کبھی رائے خدا میں دے بھی دیں کسی کو تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے عدل الہی کو بیان کیا، فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ بے تحقیق خداوند کریم کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے تو خداوند کریم اس کو بڑھا دیتا ہے، اور خداوند کریم اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرنے والا ہے۔ پھر روز محشر کا تذکرہ ہوا کہ اے حبیب اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور آپ کو ان گواہوں پر گواہ کے طور پر بلائیں گے، اور اس دن جو کافر ہوں گے اور جن لوگوں نے رسول خدا کی معصیت کی ہوگی وہ چاہیں گے کہ اپنے گناہ کے عوض میں پوری زمین کو بھی اگر فدیہ کر دیں تو اس پوری روئے زمین کو بھی ان کے فدیے میں قبول
نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے نماز کے فقہی احکام بیان کی کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر اسی آیت میں خداوند کریم نے غسل جنابت کا تذکرہ کیا، اور اسی آیت کے اختتام میں خداوند کریم نے تیمم کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی پر تیمم کرو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ وہ افراد ہیں کہ جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہو جائیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ اور پھر بعد کی آیت میں خداوند کریم نے یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو یہود ہیں یہ کتاب خدا میں تحریف کرتے ہیں اور کلموں میں، کتاب خدا کی کلمات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اور پھر معصیت بھی کی ہے۔ اور پھر خداوند کریم کہتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی لیکن ہمیں تھوڑی سی مہلت دو تاکہ ہم سمجھ لیں کہ تمہارا دین صحیح ہے یا غلط ہے، تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے یہ ذکر کیا کہ خداوند کریم شرک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ بے تحقیق خداوند کریم معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ خداوند کریم معاف کر سکتا ہے، یعنی شرک کو خداوند کریم معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، وہ خداوند کریم معاف کر سکتا ہے، اور جو شخص بھی خدا کا شریک قرار دیتا ہے تو وہ خدا کے اوپر بہت ہی بڑا جھوٹ باندھتا ہے، افترا باندھتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 55 تک خداوند کریم نے اہل کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے ملک عظیم کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ یہ جو ملک عظیم ہے اس سے مراد یہ دنیاوی سلطنت نہیں ہے، دنیاوی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ملک عظیم سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی جانب سے کسی کی اطاعت کا فرض کیا جانا، یعنی جس طریقے سے خداوند کریم نے رسول کی اطاعت فرض کی ہے کہ یہ جو اطاعت ہم نے فرض کی ہے رسول کی، یہ ملک عظیم ہے، اور کہا کہ اگر ہم اہل کتاب کو مثال کے طور پر یہ ملک عظیم دیتے تو یہ ذرہ برابر بھی ان لوگوں کو کہ جو اس کے اہل ہیں ان کو ان میں سے کچھ حصہ بھی نہ دیتے۔ پھر فرمائے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کہ کیا یہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا؟ بے تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی، حکمت بھی عطا کی، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا۔ یہاں پر ملک عظیم سے مراد کیا ہے؟ اگر آل ابراہیم کا جائزہ لیا جائے تو صرف جناب سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو دنیاوی اعتبار سے بادشاہت ملی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں ملتا، یا جناب یوسف دنیاوی اعتبار سے وزیر بنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں آل ابراہیم میں دنیاوی اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں تھی، لیکن خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ تو یہاں پر ملک عظیم سے مراد ان کی اطاعت ہے، یعنی ان کو طاعت مفروضہ، جن کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے کفار اور اہل ایمان کی جزاؤں کا تذکرہ کیا کہ کفار کو آخرت میں کیا جزا ملے گی اور اہل ایمان کو آخرت میں کیا جزا دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 میں خداوند کریم نے اخلاقی احکامات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ اخلاقی احکامات ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کی اقدار ہیں کہ جن کے اوپر ایک معاشرے کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور معاشرے میں جنگل کے جیسا سما جو ہے وہ سما سکتا ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ خداوند کریم تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانات ان تک پہنچا دو، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان حکم کرو تو عدل اور انصاف پر حکم مبنی ہونا چاہیے، اور خداوند کریم بہترین نصیحت کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور خداوند کریم سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 59 میں خداوند کریم نے 3 اطاعتوں کو واجب کیا۔ وہ 3 اطاعتیں کون سی ہیں؟ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی، اور اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے امر کو پلٹا دو
اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے حل کروانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ غیروں کو اپنا حکم بنائیں، غیروں کے پاس اپنا فیصلہ لے کر جائیں، ان کی مذمت کی۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے رسول خدا کی ذات گرامی کو وسیلہ قرار دیا استغفار کا۔ آیت نمبر 64 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد تمہاری خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ سے استغفار کریں اور ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو یہ یقیناً اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ پھر خداوند کریم نے اپنی قسم کھائی اور اپنی قسم کھا کر کہا کہ دیکھو یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے ہیں جب تک ہمارے رسول کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لیں، یعنی حاکمیت روئے زمین پر یہ اللہ کی ہے اور اللہ کے بعد ان افراد کی ہے کہ جو اللہ کی جانب سے حجت خدا ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن اللہ کی حجت خدا کو اپنا حاکم نہیں سمجھتا ہے، مثال کے طور پر، یا حاکم نہیں بنانا چاہتا ہے، تو خداوند کریم کہتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے پروردگار کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لیں۔ اس کے بعد آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے، آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 81۔ ان آیت میں جہاد کا تذکرہ ہوا، مسلمانوں کو تشویق دلائی گئی جہاد کی طرف، مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں میں سے کوئی شہید ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے ورنہ ہم بھی شہید ہو جاتے، اور اگر کسی مسلمان کو مثال کے طور پر مال غنیمت ملتا ہے جہاد سے تو کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو ان افراد کی خداوند کریم نے مذمت کی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر اللہ کے راہ میں نہیں نکلتے ہیں، عذر تراشیاں کرتے ہیں اور جہاد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 82 میں خداوند کریم نے قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی طرف دعوت دی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو یہ اس کے قرآن میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اس کے بعد دوبارہ خداوند کریم نے جہاد کا تذکرہ کیا، رسول خدا کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کی تشویق دلائیں۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے قتل غیر عمدی، یعنی اگر کوئی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا تذکرہ کیا، اس کی سزا اور اس کا جو کفارہ ہے وہ ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد کی آیت میں قتل عمدی کو ذکر کیا کہ اگر جان بوجھ کر کوئی شخص کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کی جزا اور اس کی سزا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد دوبارہ جہاد کا تذکرہ ہوا اور فرمایا کہ مومنین آپس میں برابر نہیں ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں وہ اور جو گھر میں بیٹھے رہ جانے والے ہیں ان دونوں کا درجہ ہرگز برابر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مستضعفین کا ذکر کیا، کون سے افراد ہیں جو مستضعفین شمار ہوتے ہیں ان کا ذکر ہوا۔ پھر خداوند کریم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب ہجرت کر جانے والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد سفر میں قصر نماز کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد نماز خوف کا تذکرہ ہوا، خیانت کرنے والوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ جو خیانت کرنے والے ہیں اپنے رسول کو حکم دیا کہ اے حبیب آپ ان خیانت کرنے والوں کے حامی اور مددگار نہ بنیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ایک مرتبہ دوبارہ آیت نمبر 116 میں یہ فرمایا کہ شرک ناقابل معافی اور ناقابل برداشت جرم ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ خداوند کریم یہ برداشت معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے علاوہ خداوند کریم جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں گمراہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مشرکین کی مذمت کرتے ہوئے شیطان کی خواہش کو ذکر کیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، ان کو ان کی آرزوؤں میں الجھا کر رکھے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آخرت کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی شخص آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو آخرت آرزو سے اور امید سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے عمل انجام دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی عمل انجام دیتا ہے وہ آخرت میں اس کی جزا پائے گا، نیک کام کرے گا تو نیک جزا پائے گا، برا کام کرے گا تو بری جزا پائے گا۔
اور پھر اس طریقے سے اس پارے کے آخر میں خداوند کریم نے ایک مرتبہ دوبارہ یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، میاں بیوی کے مسائل پر گفتگو ہوئی، توحید کو بیان کیا، دنیا اور آخرت کے ثواب کا تذکرہ ہوا، اور آخر پارے میں خداوند کریم نے ان افراد کا تذکرہ کیا جو مرتد ہو گئے، یعنی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، اور منافقین کا تذکرہ ہوا۔ یوں اس طریقے سے یہ پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔